کل یہ بات کی گئی تھی کہ ایمان والا دنیا میں اس کے ساتھ امتحان اور آزمائش لگی رہتی ہے. اب میدان کے خلاف جب حالات پیش آتے ہیں اور معاملات ہوتے ہیں تو اس کا طبیعت پر اثر پڑتا ہے. طبیعت پر اثر ہونا یہ تو ایک فطری چیز ہے. ایک شخص ہے میٹھی چیز کھا رہا تو مٹھاس محسوس ہو رہی ہے, کڑوی چیز کھا رہا تو کڑواہٹ محسوس ہو رہی ہے. تو میٹھی چیز کھانے سے مٹھاس محسوس ہونا یا کڑوی چیز سے کڑواہٹ کا محسوس ہونا یہ طبعی چیز ہے. اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا, نہ ختم نہ ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اسی طرح میدان کے خلاف جو حالات جو آتے ہیں معاملات, اس میں بھی طبیعت پر اثر پڑ جانا, طبیعت ٹوٹ جائے, رنج و غم ہو جائے, یہ طبعی چیز ہے. اس سے منع نہیں کیا جائے. البتہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو فیصلہ فرمایا ہے اس پر راضی رہنا اور شکوہ شکایت نہ کرنا, اس کو کہتے ہیں رضا پر قضا, کہ جو مناسب تھا ہمارے لیے ہم اس پر راضی ہیں. یہ نہیں کہ ہم ہی پر یہ تکلیفیں آ رہی ہیں, اوروں کی کیوں نہیں آتی ہیں, اور ہمارے ہی ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہیں, اوروں کے ساتھ نہیں, بلکہ ہمارے حسب حال جو مناسب تھا وہ کیا. سمجھنے کے لیے بہت آسان سی بات ہے. یہ ڈاکٹر کے یہاں علاج کے تعلق سے ایک سے ایک مریض آتے ہیں. بعضے مریض ان کو تکلیف معمولی ہوتی ہے اور بعضے جو ہے بڑی ان کی حالت سیریس ہوتی ہے, وہ بھی آتے ہیں. تو اب ڈاکٹر جو ہے یا حکیم دونوں کے ساتھ ایک طرح معاملہ نہیں کرتا ہے, بلکہ جو مریض جیسا ہوتا ہے اس کے حساب سے کرتا ہے. اب سیریس جس کی حالت ہے وہ اس کو شکایت ہو ڈاکٹر سے اور شکوہ کرے, صاحب آپ نے ہمارے لیے یہ علاج کا طریقہ اختیار کیا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے نہیں کیا. تو ظاہر اگر وہ یہ بات کہہ رہا ہے تو اس کی ناسمجھی اور نادانی کی بات ہے, کیونکہ اس کا مرض ہلکا تھا, اس کی بیماری کوئی ایسی تھی نہیں, لہٰذا نہ اس کے لیے آپریشن ہے, نہ انجیکشن ہے, نہ اسپتال داخل ہونا, دوا دے دیا چلے جاؤ بس. لیکن جس کی حالت سیریس ہے اس نے کہا تم کو یہاں ایڈمٹ ہونا پڑے گا اور تمہارا آپریشن ہوگا, انجیکشن لگایا جائے گا. تو اب ایسے موقع پر مریض اگر سمجھدار ہے, عقل مند ہے, تو وہ شکوہ شکایت کی بات نہیں, وہ حکیم کے اور ڈاکٹر کے فیصلے پر مطمئن رہے گا کہ میرے حال یہی ہے. اگر ہم نے ان کے علاج اور کیا کہتے ہیں دوا پر ہم نے اعتراض کیا تو پھر ہمارا کیا کہتے ہیں ہمارا مرض جو ہے وہ باقی رہے گا, ختم بھی نہیں ہو پائے گا. تو یہ چیز جو ہے پیدا ہو جائے کہ یہاں دنیا کے جو حالات ہیں, جو معاملات ہیں جو پیش آتے رہتے ہیں, اس میں یہ ہو کہ ہمارے حال کے مناسب اللہ تعالیٰ نے جو مناسب سوچا کر دیا. یہ چیز اگر پیدا ہو جائے کوئی اعتراض نہیں. مریض کے لیے ڈاکٹر نے طے کر دیا کہ آپریشن ہونا ہے, وہ راضی ہے, ان کو کوئی شکایتیں نہیں ہو رہی کہ ہم کو بیماری ایسے تھی کہ ہمارا آپریشن کرنا ہی کرنا ہے. یہی حال ہمارا یہاں پر بھی ہونا چاہیے. لیکن اسی کے ساتھ دنیا چونکہ دارالاسباب ہے, لہٰذا جو حالات علاج کے خلاف آ رہے ہیں اس کے لیے, اس کے تدارک کے لیے تدبیر کرنا, اسباب اختیار کرنا, ہاتھ پیر چلانا,
اور کوشش کرنا تاکہ یہ چیز ختم ہو جائے۔ اس کا بھی حکم دیا ساتھ میں کہ تم اسباب اختیار کرو، تم کو تدبیر کرنا ہے، اور تم کو بہتر سے بہتر جو طریقہ ہو سکتا ہے اس سے بچنے کا، اسے دور کرنے کا، وہ اختیار کر لو تم۔ اس لیے کہ دنیا ہے اسباب کے درجے کی بات، ایسے موقع پر بات اور آدمی سوچ لیتا ہے بھائی جب انہیں کی طرف سے تو کیا کریں ہم، نہیں، اسباب اختیار کرنا یہ ہمارا کام ہے۔ ہم اختیار کریں گے، تدبیر کریں گے، اللہ سے مانگیں گے، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے پورا یقین اور امید رکھنا چاہیے کہ وہ ہمارے حالات جو ہیں وہ ختم بھی ہو جائیں گے۔ تو یہاں کے جو حالات اور معاملات ہیں اس سے دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، تھوڑا صبر سے تحمل سے رہے، اور اسی کے ساتھ میں اسباب بھی اختیار کرتا رہے۔ دل میں اعتراض و شکایت نہیں ہونا چاہیے، بھائی ہمارے حسب حال یہی تھا، اس لیے ہمارے لیے اللہ پاک نے یہ رکھا ہے۔ اگر یہ کیفیت رہے گی تو پھر انشاءاللہ ایک سکون کی کیفیت پیدا ہو جائے گی، اور اللہ سے جتنا تعلق ہوگا، اگر بدعت کے خلاف کوئی بات آ رہی ہے تو اس میں محبت اور تعلق کی بنیاد پر ایک قسم کی لذت محسوس ہوگی کہ محبوب کی طرف سے چیز آئی ہے۔ فارسی کا ایک مقولہ ہے، ہر چے از دوست بھی رسد نیکوست، کہ محبوب کی طرف سے کوئی چیز اگر آ رہی ہے، مل رہی ہے، تو اس کو بھی اچھا ہے، اس کو بھی وہ محبت کی نظر سے اس کو لیتا ہے، اور اس کو کوئی شکایت اس کے اوپر نہیں ہوتی۔ یاد آیا حضرت حکیم لقمان کے سلسلے میں، یہ جن کے پاس رہا کرتے تھے وہ انتہائی کوئی احترام بھی کرتا تھا، محبت بھی کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ کوئی ککڑی وغیرہ لائی گئی، تو اب محبت کی وجہ سے اپنے ہاتھ سے کھلانا چاہا اس کو کاٹا، کاٹ کے اس کو کھلایا، اس نے کھایا، 2 پھاکے رہ گئی تھی، تو اس نے سوچا سب تو یہ کھائی لیے، لا تو ہم کھا لیں۔ اور جب کھائی تو بہت کڑوی، اتنی تلخ کہ جو ہے چبانا مشکل، نگلے کو فوراً۔ تو حکیم لقمان سے پوچھا کہ تو اچھی بات کی، اتنی کڑوی چیز اور تم نے کھا لیا، تمہارے چہرے پر کوئی شکن نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے، کچھ خنجان نہیں۔ تو بہت اچھا جواب دیا ہم لوگوں کے سبق کا۔ انہوں نے کہا کہ جس کے ہاتھوں سے میٹھی میٹھی چیزیں کھائی ہوں، اگر وہ کبھی کبھی چیز کھلا دے تو اب شکایت کرنا یہ احسان فراموشی کا بس۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا سب دے دیا، اتنا سب نواز رکھا ہے، اس کو سوچتا رہے، تو پھر یہ جو بدعت کے خلاف معاملہ پیش آیا ہے انشاءاللہ پھر اس کی تلخی اور اس کی کڑواہٹ جو ہوگی وہ نہیں محسوس ہوگی، اور کم ہو جائے گی اس کے اندر۔ اور دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ دے کہ ہمارے ساتھ یہ بات نہیں ہوتی سب کے ساتھ ہے۔ اب یہ ہے کہ بعض لوگ اللہ کی توفیق سے بالکل صبر کیے بیٹھے رہتے ہیں، اور بعض لوگ وہ ہیں کہ زبان کھل جاتی ہے، کبھی تھوڑی سی بات آ جاتی ہے، لیکن ابدیت اور بندگی کی بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے اسی حال میں راضی رہے، لیکن تدبیر کریں، اسباب اختیار کریں، دعا مانگیں، یہ سب شریعت کے احکامات ہیں۔ یہ نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ ڈال کر کے بیٹھ جائے کہ ٹھیک ہے اب انہیں کی طرف سے ہو رہا ہے کیا کرنا ہے، نہیں، یہ نہیں مناسب اس سلسلے کے اندر۔ کل کی جو بات ہوئی تھی اسی کا آج میرا تسلیم کر دی، کرنے کی توفیق ذکر کر دیں گے۔